الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ آیت سورہ احزاب کی 56 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے کا کیا معنی ہے، اور فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے، لیکن رحمت دوسری چیز ہے اور صلاۃ دوسری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ دونوں دو چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر رحمت بھی ہے اور صلاۃ بھی ہے. اگر ایک ہی چیز ہوتی دونوں تو الگ الگ ذکر کرنے کا کیا حاصل تھا؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ دوسری چیز ہے اور رحمت دوسری چیز ہے. اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ، اسی طرح سے بعد کے قریب کے زمانے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان محققین علماء کرام کا کہنا ہے کہ اللہ کی صلاۃ، اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف فرمائے، آپ کا چرچا کرے، آپ کو فضیلت عطا کرے، آپ کو نوازے، آپ کے ذکر کو بلند فرمائے. یہ سب صلاۃ کے اندر داخل ہے اور اس میں بہت عظیم معنی ہے، اور اس میں صلاۃ کے اندر میں بہت گہرائی ہے، رحمت سے زیادہ ہے. تو اس لیے صلاۃ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے ملأ اعلیٰ میں اور اپنے فرشتوں کے درمیان. تو یہ رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاۃ. اور وہ ملائکتہ، اللہ کے ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے ملائکہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو مزید صلاۃ بھیج، مزید صلاۃ نازل فرما. اسی طرح سے اور یہی حکم دیا گیا اہل ایمان کو، جس بات کا حکم فرشتوں کو دیا گیا یا جو عمل فرشتے کرتے ہیں اسی کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا کہ اہل ایمان بھی صلاۃ بھیجیں اور اہل ایمان بھی سلام بھیجیں. چنانچہ اہل ایمان نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سلام کا طریقہ جانتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلاۃ کے اندر اسے پڑھتے ہیں، ہم اس کا طریقہ جانتے ہیں، ہم آپ پر صلاۃ کیسے بھیجیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اس تعلق سے ہم مکمل ایک درس دے چکے ہیں کہ صلاۃ کے کیا کیا صیغے ہیں اور کن کن صیغوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجا جا سکتا ہے، جس میں سے سب سے مشہور صیغہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک عجیب نکتہ ہے، یہ آیت سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے، اور سورہ احزاب کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. یہاں سے سورہ احزاب کی ابتدا ہوتی ہے جس میں یہ آیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے شروعات کی یا ایھا النبی اتق اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ڈریے، اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کیجیے، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، اللہ کی پرہیزگاری اختیار کیجیے، اور کافروں اور منافقوں کی پیروی مت کیجیے، کافروں اور منافقوں کی راہ پر مت چلیے، ان کی بات مت مانیے،
اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے علم اور حکمت سے جو آپ کو حکم دے، جو آپ کو راستہ بتائے، جو آپ کی ہدایت کرے، اس کے مطابق آپ چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے شروع کیا ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ سے ڈرنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی۔ اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے کھل کر نہایت واضح طور پر حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ آپ کہتے تھے انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، اور بعض میں واخشاکم لہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ میرے اندر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جو ہے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں۔ اتقاکم، میں تقوی والا ہوں، وقایہ پرہیزگار ہوں، اور اخشاکم، میں اس سے سب سے زیادہ خشیت والا ہوں، ڈرنے والا ہوں۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بھی امت کے لیے اسوہ ہیں۔ اسی طرح سے اسی سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی ذکر کی ہے، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اس بندے سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے، اور جس پر آپ نے بھی احسان کیا ہے، جس پر آپ کے بھی انعامات ہیں، آپ اس بندے سے کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ اسے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا کے رکھتے تھے جس کو اللہ ظاہر کر دینے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آیت چھپا لیتے تو اس آیت کو چھپاتے اور دنیا کو نہیں بتاتے، لیکن آپ اللہ کے رسول سے، اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا آپ نے اپنی امت کو پہنچا دیا، اللہ کے بندوں کو پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے دل میں وہ چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کر دینے والا ہے، اور آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے آپ ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ تو کتنی سخت باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی ہیں۔ تو جب اس طرح کی باتیں، اس طرح کی سخت باتیں جب اس صورت میں نازل کی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی فرمائی، آپ کے درجات کی بلندی بھی فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان لوگوں پر جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی سورہ احزاب میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتا ہے اپنے ملأ اعلیٰ میں، اپنے فرشتوں کے درمیان آپ کی ثنا کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے درجے بلند فرماتا ہے، اور آپ کا رفع ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اسی سورہ احزاب میں اتاری۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ کا مقام و مرتبہ اور اللہ کی توحید میں کسی طرح کی کمی نہ آنے پائے۔ اللہ کی توحید سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے اور اللہ کی توحید سکھلانے ہی کے لیے آئے تھے۔ اسی توحید کی خاطر جنت و جہنم بنی ہے، اسی توحید کی خاطر زمین و آسمان بنے ہیں۔ اگر توحید کہ میں کمی کی گئی، توحید میں کوتاہی کی گئی، تو پھر کوئی بھی چیز قابل قبول، جس کے پاس توحید نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ توحید سیکھنا اور توحید پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے اہل ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجنا یہ فرض ہے یا مستحب ہے؟ فقہاء کرام میں اس بات پر اختلاف ہے، کوئی فرض کہتا ہے اور کوئی مستحب کہتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ بعض مقامات پر فرض ہے اور عام جگہوں پر مستحب ہے۔ بعض مقامات پر فرض ہے اور عام جگہوں پر، عام جب آپ کا نام آئے، ذکر آئے، تو اس وقت فرض اور واجب ہے، اور اسی طرح سے صلاۃ کے اندر فرض اور واجب ہے۔
تو یہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ پر سلام بھیجنا فرض ہے اور باقی مقامات پر مستحب ہے۔ فرض وہ ہے کہ اگر آدمی نے نہ کیا تو اس پر اس کی گرفت ہوگی، اس پر باز پرس ہوگی اور وہ اس پر سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، اور مستحب یہ ہے کہ اگر وہ آدمی کرے گا تو اس پر اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، اور اگر نہیں کیا تو اس اجر و ثواب سے محروم ہو جائے گا، لیکن اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم عمل ہے اور اس کا اجر و ثواب آپ اس سے پہلے کے درس میں سن چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق صلاۃ اور سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔